اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. ہوا یہ کہ حضرت آدم کے دو بیٹے تھے، حابیل اور قابیل. قابیل کو حسد ہو گیا حابیل سے. وجہ یہ تھی کہ حابیل نے اللہ تبارک و تعالی کے حضور ایک اچھے میڈھے کی قربانی پیش کی. عبادتوں کے طریقے ہر نبی کی امتوں میں الگ الگ تھے. اس میں زیادہ زور قربانی کے اوپر تھا. شریعت محمدیہ میں زیادہ زور کس عبادت کے اوپر ہے؟ توحید کے اوپر اور نماز کے اوپر. ایسے ہی حضرت آدم کی شریعت میں سب سے بڑی عبادت کیا مانی جاتی تھی؟ قربانی. اور قربانی کیسی ہوتی تھی؟ اسے لے جا کر کے ایک بلند جگہ پر رکھ آتے تھے، جس کی قربانی قبول ہوتی تھی آسمان سے آگ آتی تھی اور جلا جاتی تھی، پتہ چل جاتا تھا کہ قربانی مقبول ہو گئی. وہ طریقہ بعد میں ختم ہو گیا. قربانی کی قبولیت کا یہ انداز تھا. تو حابیل نے بھی اور قابیل نے بھی دونوں نے اللہ کے حضور قربانی پیش کی. اس نے اپنے بھیڑوں کے ریوڑ میں سے ایک بہترین میڈھا چوائس کیا، منتخب کیا اور اللہ کے حضور پیش کیا. اور قابیل نے کیا کیا؟ اپنی کھیتی میں سے چند بالیاں لے جا کر کے اللہ کے حضور پیش کی. آسمان سے آگ آتی ہے اور اس میڈھے کو جلا جاتی ہے. اس کو حسد ہو گیا کہ میری قربانی کیوں قبول نہیں ہوئی، اس کی قربانی کیوں قبول ہوئی. اللہ فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ. آپ بیان کر دیجئے میرے رسول آدم کے دو بیٹوں کا واقعہ حق کے ساتھ. حق کے ساتھ بیان کرنے کے لیے کیوں کہا گیا؟ بتایا گیا کہ تاریخی واقعات جب بیان کیے جائیں تو توڑ مروڑ کر کے نہیں، بلکہ تاریخی واقعات کو سچائی کے ساتھ بیان کیا جائے. یہ قرآن نے تعلیم دی ہے کہ تاریخی واقعات کو توڑ مروڑ کر کے مت بیان کرو، سچائی کے ساتھ تاریخی واقعات بیان کرو. کیا واقعہ ہوا؟ قربا قربانا، دونوں نے قربانیاں پیش کی. فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. ایک کی قربانی قبول ہوئی، دوسرے کی قبول نہیں ہوئی. قال انما يتقبل الله من المتقين. کہا کہ قربانی اللہ ان کی قبول کرتا ہے جن کا جذبہ صادق ہوتا ہے، جو خالص نیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں قربانی کرتے ہیں. تو اب اس عید الفطر کے بعد عید الاضحیٰ آنے والی ہے، تو کس طریقے کی قربانی آپ لائیں گے؟ جیسے حابیل لائے تھے، اچھا بکرا، اچھا بیل، اچھا میڈھا. اللہ کی راہ میں قربانی کرو تو حابیل جیسی قربانی کرو، اور اس کے پیچھے تقوی ہونا چاہیے. تعالیٰ انما یتقبل اللہ من المتقین. آپ کا جذبہ خالص ہونا چاہیے، قربانی قبول ہو جائے گی. قربانی کیسے قبول ہوگی؟ یہ دو چیزیں ہونا: اپنا بہترین مال اللہ کی راہ میں پیش کرو اور جذبے دل کے خلوص کے ساتھ. یہ دو چیزیں ہو جائے قربانی قبول ہو جائے گی. تیسری چیز یہ معلوم ہوئی کہ اس حسد نے قابیل کو کہاں تک پہنچا دیا؟ قتل تک پہنچا دیا. اپنے بھائی کو قتل کر دیا اس نے. حسد بہت بری بلا ہے، حسد بہت خطرناک شے ہے. تو ایک تو یہ تاریخی واقعہ بیان کرو تو پوری سچائی کے ساتھ، اللہ کے حضور کو قربانی پیش کرو تو دو چیزیں: ایک تو خالص نیت اور دوسرے بہترین مال اللہ کی راہ میں دو. اور تیسرے حسد سے بچو، اس لیے کہ حسد بہت خطرناک بیماری ہے، یہ آدمی کو قتل تک پہنچا دیتی ہے.